السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مسافر مکہ سے دور ایک وادی میں سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ قریب کہیں پانی نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کے قریب آئے اور اس کو دیکھا اور اس سے کہا، برخودار، کیا تم کچھ دودھ ہمیں دے سکتے ہو تاکہ ہم پیاس بجھا لیں؟ نوجوان نے برجستہ جواب دیا، میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے اور میں تو محض معاوضے کا چرواہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہونہار لڑکے کے جواب سے بہت متاثر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحبزادے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہو جس نے بچے نہ جنے ہوں اور شیردار نہ ہو تو وہ لے آؤ۔ لڑکے نے بکری پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ تھن دودھ سے بھر گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن میں دودھ نکالا اور دونوں نے سیر ہو کر پیا۔ اپنے ساتھ ساتھ نوجوان کو بھی پلایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن سے فرمایا، خشک ہو جا، تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ چاند کو دو ٹکڑے فرمانے والی اور کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی سے یہ معمولی سا معجزہ کون سا بعید از امکان کی بات تھی، لیکن لڑکا ابھی تک گم سم اس تمام واقعہ میں کھویا ہوا تھا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا، جو مکہ کے اموی سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے والد کا نام عبداللہ بن غافل بن حبیب تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب تمیم سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عبد تھا۔ عبداللہ نرم و نازک بدن اور کمزور اعصاب کے مالک تھے۔ جب اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دفتن اس کے دل کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ انہوں نے تمام تر صورتحال کا ادراک حاصل کر لیا، اپنی منزل کا سراغ لگا لیا۔ نور بکھیرنے والی شمع فیروزہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ بے قراری سے منبع علم و ہدایت اور مرکز جود و سخا کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا، مجھے بھی اس مؤثر کلام سے بہرہ کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود نے پہلی ہی ملاقات میں محسن اعظم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ دن رات ایک ہی لگن تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پہ جان نثار کرنے کا جذبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پر غرور کرتے اور ناز کرتے کم تھا۔ قربت نبوی کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور نالین مبارک ان کے پاس رکھے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا جا رہا تھا۔ ابتلا و مصیبتوں کے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی تھی اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملا اظہار جان جوکھوں سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنے ایمان کی پختگی کا سکہ جما دیا۔ ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمی تھی۔ ابو جہل پورے ٹھاٹھ سے محفل کی صدارت کر رہا تھا۔ جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم فریضہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے نخیف و نزار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ یہ پرخطر کام اپنے ذمہ نہ لیں، مگر یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اصرار کیا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا۔ چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ یاراں سے اٹھا اور رزم حق و باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا
اور نغمہ توحید شروع کیا۔ قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ ابن عبد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ان کا لباس خون میں شرابور، لیکن زبان پر کلام الہی کی تلاوت جاری تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت کی اور تیسری مرتبہ مدینہ منورہ میں مہاجر بن کر داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا اور مسجد نبوی کے قریب خالی جگہ پر انہوں نے اپنا گھر بنوایا۔ عبداللہ بن مسعود اپنے علمی مرتبے اور فقہی مقام کی وجہ سے زیادہ مشہور تھے، لیکن وہ قلم و کرتاس کی شہنشاہی کے ساتھ ساتھ شمشیر و صنع کے بھی ماہر تھے۔ اکثر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ جنگ تبوک کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لانا آپ ہی کی ذمہ داری تھی۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کاٹنے کے لیے پیلو کے درخت پر چڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی کمزور پنڈلیاں دیکھیں تو ہنسنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا تو فرمایا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ قیامت کے روز رب ذوالجلال کے حضور میزان عدل میں یہ کمزور پنڈلیاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی جماعت میں بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 70 سورتیں یاد کیں۔ انہیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہمرازوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ علوم قرآنیہ پہ آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی محفل میں اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میں جانتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے تو میں اس کی جانب سفر کرتا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور تفسیر ان کا خاص میدان تھی، جس میں انہیں اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کی ہدایت کی اور ایک موقع پر فرمائش کر کے ان سے قرآن بھی سنا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 اشخاص سے قرآن سیکھو، اور وہ 4 آدمی یہ ہیں عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب، تب سے میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا ہی عظیم مقام ہے۔ کسی مفسر کا تزکیہ دوسرے علماء کرتے ہیں، کوئی اپنی سند اور سرٹیفکیٹ کی وجہ سے عالم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس صحابی کا مقام کتنا بلند ہوگا جس کی قرآن فہمی کی گواہی خود زبان رسالت نے دی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس نعمت کے طور پر اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کا قول نقل ہے کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سے سب سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہوں، لیکن میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، قرآن اور سنت کا علم اس شخص پر ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کا فتویٰ ان کے شاگردوں اور حلقہ تدریس کے ذریعے عام ہو کر فوراً لوگوں کی زندگیوں میں جاری و ساری ہو جایا کرتا تھا۔ باقی 2 صحابی زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اس حالت میں سنے کہ جس حالت میں وہ نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری قرآن بھی تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء پڑھ کر سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن مجید تو آپ پہ نازل ہوا، پھر میں کیسے سناؤں؟ فرمایا، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔
چنانچہ ابن مسعود نے ترمیل ارشاد کیا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے راوی حدیث بھی تھے۔ ان کی روایات کی بے انتہا تعداد موجود ہے۔ حدیث کی روایت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محتاط ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع انہی کو ملا، لیکن روایات بیان کرنے سے اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی روایت کرنی ہوتی تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بسا اوقات تو الفاظ بھی ادا نہ کر سکتے، اور دراصل وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر وقت ان کے سامنے گھومتا رہتا: جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی احادیث بیان کی اسی انداز میں بیان کی جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں۔ مسند احمد میں ان کی حدیث مذکور ہے۔ انہوں نے ایک لمبی حدیث بیان کی۔ روز حشر، جزا و سزا، جنت و جہنم، مومنین اور رب ذوالجلال کے سوال جواب وغیرہ کا تذکرہ اس حدیث میں موجود تھا۔ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے، پھر لوگوں سے کہا: تم نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ لوگوں نے کہا: بتائیے آپ کیوں مسکرائے؟ فرمانے لگے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آخر میں تبسم فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تقریر کے فن میں بھی بہت ماہر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مختصر خطاب کیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اختصار کے ساتھ تقریر کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے بھی مختصر خطاب کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس انداز میں خطاب کیا: لوگو، بے شک ہمارا پروردگار اللہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے پسند کیا وہی ہمیں پسند ہے۔ والسلام علیکم۔ یہ مختصر مگر جامع اور مؤثر خطاب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر فرمایا: ابن ام عبد نے سچ کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن یزید نے پوچھا کہ کسی ایسے شخص کا پتہ دو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلق اور ہدایت میں سب سے زیادہ قریب ہو۔ انہوں نے جواب دیا: عبداللہ بن مسعود بارگاہ نبوت میں ہم سب سے زیادہ مقرب تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی صفات کے سلسلے میں اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ انہیں ایک شخص نے خواب سنایا۔ اس نے کہا: میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ممبر پر بیٹھے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، میرے بعد تم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، آؤ اب میرے پاس آ جاؤ۔ ابن مسعود نے یہ سب سننے کے بعد پوچھا: کیا واقعتاً تم نے یہی خواب دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ فرمایا: تم میرے جنازے میں شریک ہوگے۔ چند دنوں کے بعد یہ خواب حقیقت بن گیا۔ عمر 60 برس سے کچھ اوپر تھی۔ کچھ روز بیمار رہے اور اس دنیا فانی سے عالم جاودانی کو کوچ کر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کا قاضی اور افسر بیت المال مقرر کیا تھا۔ اس منصب پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک فائز رہے اور بڑی خوش اسلوبی سے تمام معاملات چلاتے رہے، کبھی کسی سے کوئی رعایت نہ کرتے۔ یوں بکریاں چرانے والا ایک لڑکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کا فائدہ چھوڑ کر علم و حکمت کے دریا کا منبع بن کر زندہ رہا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس حال میں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔
پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی آ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی